بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب اگلا پارٹ بھائی کی زبانی۔ گاؤں کے واقعہ کے بعد میری زندگی میں کافی ٹھہراؤ آ گیا اور زندگی کے 6 سال بڑی آسانی سے گزر گئے۔ اس دوران میری زندگی میں کافی بدلاؤ آئے۔ ہم گاؤں سے شہر موو کر گئے اور میری شادی بھی ہو گئی۔ زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ میرا بزنس کنسٹرکشن کا تھا، تو میں نے شہر میں سیٹ ہونے کے بعد اپنے کام کو وقت دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی محنت کے بعد مجھے شہر میں پہلا پروجیکٹ ملا۔ وہ ایک پرانا گھر تھا جس کو اس کے مالک کی ڈیمانڈ پر رینوویٹ کرنا تھا۔ میں نے وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ کام کے پہلے ہفتے میں ہی مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ پھر سے کچھ انجانی مخلوق جڑ گئی ہے، لیکن میں مسلسل اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کرتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن جب میں روٹین وزٹ کے لیے گھر پہ گیا تو تمام ورکر پریشان کھڑے تھے کہ سر، ہم جو بھی کام شام کو کر کے جاتے ہیں، اگلی صبح سب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ خیر، میں نے کسی پر اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور ان سے دوبارہ کام شروع کرنے کا کہہ دیا۔ میں نے ان کو دوبارہ کام کا بتایا اور وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ خیر، 2 دن بعد سنڈے کا دن تھا اور میں گھر واپس آ گیا۔ سیٹرڈے کو میں نے انہیں کام روک دینے کا بولا، کیونکہ میں اب اپنا مزید نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں ورکرز کو بھی تھوڑا سکون کرنے کا ٹائم دینا چاہتا تھا۔ سنڈے والے دن میں جب دوبارہ اس گھر پہ پہنچا کہ میں ایک دفعہ جا کے تفصیلی معائنہ کروں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب جیسے ہی میں اس گھر میں پہنچا، گراؤنڈ فلور کو سارا میں نے دیکھا اور سٹیئرز چڑھ کے جب میں فرسٹ فلور پہ پہنچا تو میری دائیں سائڈ پہ ایک کمرہ تھا جو رینوویٹ ہو رہا تھا اور اس کا فرش اکھڑا ہوا تھا۔ اس کمرے میں وہی پورا خاندان جو اپنے گاؤں میں نے دیکھا تھا، وہ اسی طرح سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور میری طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ مجھے دوبارہ سے لگا کہ میں وہی 16 سال کا بچہ ہوں اور میں اسی مشکل میں دوبارہ سے پڑ گیا ہوں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچتا ہوا اور اللہ اکبر کو بآواز بلند پڑھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور گھر کو باہر سے تالا لگا کے اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ یہاں سے میری پریشانی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب میرے ساتھ میری بیوی بھی جڑی ہوئی تھی، میرے گھر کے باقی افراد بھی تھے۔ خیر، میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا، اپنی والدہ سے کیا، اپنے ابو سے کیا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس گھر میں ایسے مت جائیں، آپ کسی بزرگ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس گھر میں کچھ دم کروائیں اور پھر اس گھر میں کام شروع کریں۔ خیر، میں نے اپنی پہنچ کے مطابق جو بزرگ مجھے میسر تھے، میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور میں نے گھر میں جا کے کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کروائی اور خود بھی وہاں قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اس گھر میں کام کرنا شروع کیا۔ اب روز کی جو چھیڑ چھاڑ تھی وہ ہونا بند ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنی روٹین بنا لی کہ میں روز جب اپنے اس گھر میں داخل ہوتا، اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس گھر میں داخل ہوتا۔ اس سے ورکر بھی کافی سکون میں آ گئے اور ہمارا کام کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ لیکن کچھ 10 سے 15 دن کا ٹائم گزرا اور ایک ٹریٹمنٹ تھا جس میں پانی لگانا بالکل منع ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہم نے پورا ٹریٹمنٹ وہ کیا، جو کہ اچھا خاصا مہنگا ٹریٹمنٹ تھا، اور اس میں 3 سے 4 دن کا ہم نے پانی کا وقفہ دینا تھا اور پھر ہم نے اس ٹریٹمنٹ کے اوپر فلور پہ پانی لگانا تھا۔ رات کو ہم نے اپنا وہ ٹریٹمنٹ کیا اور ہم گھر کو بند کر کے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح جب دوبارہ سب سے پہلے میں اور میرے ورکر وہاں پہنچے اور ہم نے گھر کو کھولا، جیسے ہی ہم نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہاں تقریباً 1 فٹ پانی کھڑا تھا۔
اب ظاہر ہے وہ اتنی عجیب چیز تھی کہ میری تو دیکھ کر جان نکل گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ہم جیسے اندر جاتے گئے سیڑھیاں ساری پانی سے بھری ہوئی تھیں، اوپر پہنچے سب پانی تھا۔ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ موسم بالکل صاف تھا، بارش نہیں تھی، پھر پانی کہاں سے آیا؟ جیسے میں ٹیرس پہ نکلا اور میں نے تیسری چھت پہ جا کے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ جو پانی کا ٹینک تھا وہ سارا پھٹ گیا ہوا تھا۔ اب یہ اتنی عجیب چیز تھی کہ ایک اچھا خاصا مضبوط پانی کا ٹینک پتہ نہیں کیسے اس کی ایک پوری کی پوری دیوار ایک سائڈ سے کھل چکی تھی، اور وہ پانی کا ٹینک سارا کا سارا چھت سے ہوتا ہوا پورے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہوا تھا، اور وہ مجھے اچھا خاصا نقصان دے گیا تھا۔ میں نے یہ بات دوبارہ ان بزرگ سے ڈسکس کی۔ انہوں نے دوبارہ اس گھر میں آ کے پھر سے اللہ کا کچھ کلام پڑھا اور کچھ مجھے تعویذ اور کچھ آیات دیں کہ آپ اس گھر میں لگا دیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ خیر تقریباً 6 مہینے میں نے اس گھر کو بڑی ہی مشکلات کے ساتھ ختم کیا، اور وہ پورا گھر میں نے تیار کر کے ان کے اونر کو اس کی چابیاں دے دیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس کام کو اچھے سے پورا کر دیا۔ لیکن اب میں دوبارہ سے اس مشکل میں پڑ چکا تھا، یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اس کام سے کوئی تقریباً 10 سے 15 دن بعد کا واقعہ ہے۔ جہاں میں نے اپنا گھر بنایا تھا وہ کالونی بالکل آباد نہیں تھی، آدھے گھر بنے تھے اور آدھی کالونی ابھی خالی تھی، روڈز بن رہی تھیں۔ جب سے ہم وہاں شفٹ ہوئے تھے، ایک اماں تھی جو روٹین میں آتی تھیں، وہ کہیں دور ایک جھکی نما گھر میں رہتی تھیں، اور وہ روز صبح آتی تھیں اور میری والدہ اس کو کچھ کھانے کا سامان دیتی تھیں، اور وہ ہمارے اڑوس پڑوس کے گھروں سے بھی سامان لیتی تھیں اور وہ واپس چلی جاتی تھیں۔ ایک صبح یہ ہوا کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے گاڑی اپنے گیٹ سے باہر نکالی تو وہ اماں سامنے کھڑی تھیں۔ وہ کچھ عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اب مجھے کچھ ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور تقریباً صبح 7:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے بڑے غور سے اماں کو دیکھا، لیکن میں نے اس کو، کیونکہ وہ ظاہر ہے روز ہمارے گھر آتی تھی، روٹین کی چیز تھی، میں نے اس کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، لیکن مجھے کچھ انجانا سا ایک خوف محسوس ہوا۔ لیکن میں اس کو پھر بھی درگزر کرتا ہوا اماں کے پاس سے گاڑی میں بیٹھا اور ان کے پاس سے گزر گیا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھے مجھے 2 سے 3 منٹ ہوئے ہوں گے تو مجھے گاڑی کے اندر سے ایک سخت قسم کی پیٹرول کی اسمیل آنا شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ گاڑی میں پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے اور مجھے یہ اسمیل کہاں سے آئے گی۔ میں نے فوراً ایک ٹرن لے کے گاڑی کو روکا اور میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا۔ اب جیسے میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا تو اس کا جو پیٹرول کا پائپ ہوتا ہے وہ انجن میں سے اتر کے تو وہ بالکل ایسے کھلا رکھا ہوا تھا۔ اب اس کا ایک اچھا خاصا کلپ ہوتا ہے جس کو کسی چیز کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ سے کھولنے والی چیز نہیں ہوتی۔ میرے لیے وہ بڑی حیران کن چیز تھی۔ خیر میں نے اس کو آرام سے پکڑا اور میں نے دوبارہ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا اور میں گھر کی طرف واپس لوٹا کہ میں گھر جا کے اس کو کسی چیز کے ساتھ، پلاس وغیرہ کے ساتھ اس کو پکا کروں گا اور پھر میں اپنے آفس کے لیے روانہ ہوں گا۔ اب اس بات میں مجھے تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ میرے لیے سب سے حیران کن چیز یہ ہوئی کہ جیسے ہی میں اپنی گلی میں دوبارہ داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو اماں تھیں وہ اپنی اسی جگہ پہ کھڑی تھیں اور اسی راستے کی طرف دیکھ رہی تھیں جس راستے کی طرف میں گیا تھا۔ جیسے میں واپس آیا اور میری نظریں اماں کی نظروں سے ملی تو مجھے دیکھ کر عجیب سے مشکوک انداز میں مسکرانا شروع ہو گئی۔ میرے ڈر اور خوف میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پوری گلی میں میرے اور اماں کے سوا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ میں نے فٹافٹ گاڑی جا کے اپنے گیٹ کے آگے کھڑی کی اور میں نے ہارن دینا شروع کر دیا۔ اندر سے گیٹ کھلا، میں گاڑی اپنے گھر کے اندر گیریج میں لے گیا، گیٹ بند ہو گیا، میں گاڑی سے نکلا، میں نے اپنا وہ جو پائپ تھا اس کو فکس کیا۔ اس چیز میں مزید مجھے کوئی 10 منٹ لگ گئے۔ دوبارہ سے گھر کا گیٹ کھلا، میں گاڑی باہر لے کے آیا۔ اب جب میں نے گاڑی گھر سے باہر نکالی تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں اماں کو دیکھوں۔ اس چکر میں گاڑی سے نیچے اتر آیا، میں نے اماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔
جب میری نظر اماں کے چہرے کی طرف پڑی تو اماں بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی۔ اب مجھے تھوڑا اور عجیب محسوس ہوا کہ اماں آج صبح سے لے کے پچھلے 30 منٹ سے مجھے ہی کیوں گھورے جا رہے۔ میں نے ذرا گہرائی سے اماں کی طرف دیکھنا شروع کیا تو ٹھیک 2 سے 3 سیکنڈز کے بعد اماں کی آنکھوں کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل سرخ انگاروں میں بدل گئیں۔ اب مجھے ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا، لیکن دوبارہ سے مجھے اللہ کا کلام یاد آیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اونچی آواز میں۔ اب جیسے جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اماں کی شکل عجیب سے انداز میں بگڑنا شروع ہوئی اور اس نے روڈ کی دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر اماں سڑک کا کونا مڑ کے دوسری طرف میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ اب یہ مسلسل واقعات تھے جو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا میرے ساتھ پیش آتے جا رہے تھے۔ مجھے میرے بزرگ نے بتایا تھا کہ جب کبھی بھی آپ کا ڈائریکٹ اس طرح کی کسی مخلوق سے سامنا ہو جائے جو آپ کو انسانی شکل میں نظر آ جائے، تو آپ نے اس کے پیچھے ضرور جانا ہے آیت الکرسی اور اللہ کے اذکار کا ذکر کرتے ہوئے۔ مجھے وہ بات ایک دم یاد آ گئی اور میں نے اماں کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں اپنی گلی کا کونا مڑا تو مجھے وہ اماں مین روڈ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے اماں کے پیچھے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اب اماں مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا شروع ہو گئیں اور ساتھ میں تیز قدموں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اماں میرے آگے بھاگ رہی تھیں اور میں اماں کے پیچھے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اور اگلے 3 سے 4 منٹ میں اماں اللہ جانے کس سمت غائب ہو گئیں، لیکن میں وہاں کھڑے ہو کے آیت الکرسی پڑھتا رہا۔